السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج ہم بارسلونا کے ایک ایسے تاریخی شاہکار کی سیر کرنے جا رہے ہیں جس نے دنیا کے عظیم معمار اینتھونی گاؤدی کے شاندار کیریئر کا آغاز کیا۔ یہ خوبصورت عمارت کاسا ویکنس کے نام سے جانی جاتی ہے، جو نہ صرف بارسلونا بلکہ پوری دنیا کے فن تعمیر کا ایک نایاب خزانہ سمجھی جاتی ہے۔ دوستو، اگر آپ نے گاؤدی کی مشہور عمارتیں سگریتا فیملیا، کاسا باتلیو یا پارک گل دیکھی ہے تو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ان تمام شاہکاروں سے پہلے گاؤدی نے اپنی تخلیقی صلاحیتوں کا آغاز اسی گھر سے کیا تھا۔ اگر ہم اس عمارت کے بیرونی حصے کو غور سے دیکھیں، سبز اور سفید رنگ کی چمکدار ٹائلیں، سرخ اینٹیں، خوبصورت بالکونیاں، نفیس جالیاں اور مشرقی طرز کی سجاوٹ سب مل کر ایسا منظر پیش کرتی ہیں کہ جیسے ہم اسپین میں نہیں بلکہ کسی مشرقی محل کے سامنے کھڑے ہوں۔ گاؤدی نے اس عمارت میں اسلامی، عربی اور مشرقی فن تعمیر سے متاثر ہو کر کئی انداز استعمال کیے۔ میں اس وقت اس عمارت کے اندر موجود ہوں۔ سچ کہوں تو یہاں آ کے مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے میں کسی گھر میں نہیں بلکہ ایک آرٹ کے شاہکار میں داخل ہو گیا ہوں۔ جیسے جیسے میں ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جا رہا ہوں، میری حیرت بڑھتی جا رہی ہے۔ ہر دیوار، ہر چھت اور ہر کھڑکی کا ڈیزائن ایک الگ کہانی سناتا ہے۔ اس عمارت کی تعمیر 1883 سے 1885 کے درمیان ہوئی۔ اس وقت اینتھونی گاؤدی صرف 30 سال کے نوجوان معمار تھے۔ ایک تاجر نے انہیں اپنے خاندان کے لیے موسم گرما کی رہائش گاہ ڈیزائن کرنے کی ذمہ داری دی۔ شاید اس وقت کسی نے تصور بھی نہ کیا ہو کہ یہ نوجوان آگے چل کر دنیا کے عظیم ترین معماروں میں شمار ہوگا۔ اینتھونی گاؤدی کی پہلی شاہکار تخلیق کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ایک بالکل الگ احساس ہے۔ مجھے یہ سوچ کر بھی حیرت ہوئی کہ ایک نوجوان معمار نے تقریباً 150 سال پہلے اتنی منفرد اور تخلیقی عمارت کو کیسے ڈیزائن کیا ہوگا۔ ایک ٹورسٹ کی حیثیت سے میں نے یہ محسوس کیا کہ کاسا ویکنز صرف ایک تاریخی عمارت نہیں بلکہ تخلیقی سوچ، محنت اور خوبصورتی کی ایک زندہ مثال ہے۔ یہاں آ کر مجھے احساس ہوا کہ عظیم کام ہمیشہ ایک چھوٹے خواب سے ہی شروع ہوتے ہیں۔ اینتھونی گاؤدی کا ایک مشہور نظریہ تھا کہ سیدھی لکیریں انسان بناتا ہے جبکہ خمدار شکلیں قدرت بناتی ہے۔ اس بلڈنگ کے آخری فلور پر ایک خوبصورت میوزیم بنایا گیا ہے۔ اس میوزیم میں گاؤدی کی زندگی، ان کے ابتدائی کام، مختلف ڈیزائن اور کاسا ویکنس کے تعمیر کے بارے میں بہت تفصیل سے بتایا گیا ہے۔ جب میں ان پرانی تصاویر، نقشوں اور ماڈلز کو دیکھ رہا ہوں تو مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ ایک عظیم شاہکار اچانک وجود میں نہیں آتا۔ اس کے پیچھے برسوں کی محنت، تخلیقی سوچ اور لگن ہوتی ہے۔ اب ہم اس بلڈنگ کی چھت پر پہنچ چکے ہیں۔ دوستو، ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ یہ عمارت تقریباً 1 صدی سے زیادہ عرصے تک نجی ملکیت میں رہی۔ اس عمارت کی تاریخی اہمیت کو دیکھتے ہوئے
یونیسکو نے 2005 میں اسے عالمی ثقافتی ورثہ قرار دیا۔ کاسا وکنس کو ایکسپلور کرنے کے بعد اب ہم نکل پڑے ہیں بارسلونا کی خوبصورت اور متحرک گلیوں کی سیر پر۔ Sinking in, I know this feels right. Catching a craze, love moving through me like a wildfire, like a wildfire. Hey, I'm never the same. دوستو، یہ بارسلونا کا سب سے مرکزی اور مشہور چوک ہے جسے پلازا دو کاتالونیا کہا جاتا ہے۔ Whatever the plan, I know I'm holding the best of me out of my hand. چوک سے آگے بڑھتے ہی ہم یہاں کی مصروف ترین شاہراہ پہ آ چکے ہیں۔ یہ شہر تاریخ، ثقافت اور جدید زندگی کا ایک خوبصورت امتزاج ہے۔ ہر گلی، ہر عمارت اور ہر چوک اپنی ایک الگ پہچان رکھتا ہے۔ Fire, like a wildfire. ان خوبصورت راستوں سے گزرتے ہوئے اب ہم پہنچ چکے ہیں ایک تاریخی پارک میں۔ یہاں مجھے طوطوں کا ایک جھنڈ دکھائی دیا جو ماحول کو خوشگوار بنا رہے تھے۔ میں چند لمحوں کے لیے رک کر انہیں دیکھتا رہا اور ان کی خوبصورت حرکات سے لطف اندوز ہوتا رہا۔ اب ہم خوبصورت پارک اور تاریخی مونومنٹ سے گزرتے ہوئے بارسلونا کی ایک اور انتہائی جدید فلک بوس اور مشہور ترین عمارت میں پہنچ چکے ہیں جسے ٹورے گلوریس کہا جاتا ہے۔ یہ شاندار گولی نما ٹاور کل 38 منزلوں پر مشتمل ہے اور اس کی اونچائی 144 میٹر ہے۔ اب ہم اس بلڈنگ کے ٹاپ ویو پوائنٹ پر آ چکے ہیں۔ یہ بارسلونا کا سب سے اونچا اور واحد 360 ڈگری ویو ڈیک کہلاتا ہے۔ یہاں کا اندرونی ماحول، یہ شیشے کی دیواریں اور پس منظر پہ چلنے والا یہ پرسکون لائیو میوزک انسان کو ایک بالکل الگ ہی دنیا میں لے جاتا ہے۔ یہاں سے پورا شہر ایک نئی شکل میں نظر آ رہا ہے۔ اندرونی چھت کا منفرد ڈیزائن بھی قابل دید ہے۔ ڈیک کے اس پوائنٹ سے دور افق تک پھیلا ہوا خوبصورت بحر روم، تاریخی عمارتیں، فلک بوس مینار صاف دکھائی دیتے ہیں۔
درمیان میں یہ خوبصورت بنے ہوئے مکانات اور دوسری طرف عظیم سمندر، قدرت اور جدید دنیا کا ایسا حسین ملاپ واقعی دیکھنے کے قابل ہے۔ ڈیک کے اس پوائنٹ پر میرے سامنے بارسلونا کا ایک دل مول لینے والا منظر آ گیا ہے۔ اس وقت سورج آہستہ آہستہ غروب ہو رہا ہے اور اس کی سنہری روشنی پورے شہر پر بکھر رہی ہے۔ دور سگریدا فیملیا کی بلند مینار بھی اس سنہری روشنی میں نہایت خوبصورت دکھائی دے رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے پورا شہر ایک خوبصورت پینٹنگ میں تبدیل ہو گیا ہو۔ بارسلونا کے اس شاندار اور تاریخی نظارے کے ساتھ ہی ہمارے اس ویلاگ کا اختتام ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ کاسا وینس کا رنگین حسن اور ٹورے گلوریس کی بلندی سے یہ آسمانی سفر آپ کو بے حد پسند آیا ہوگا۔ کومنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو اینتھونی گاؤدی کا 100 سالہ پرانا فن تعمیر زیادہ اچھا لگا یا یہ خوبصورت غروب آفتاب۔ مجھے دیجیے یہاں سے اجازت، ملتے ہیں اپنے اگلے ویلاگ پہ۔ اللہ حافظ۔